اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 سال قبل پیدا ہوئے اور 18 سال کی عمر میں جب یہ کڑیل نوجوان تھے، چڑھتی چمکتی جوانی تھی، راجے قول کے مطابق سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر یاد رہے انہوں نے اپنے اسلام کو اپنے والد اور خاندان سے چھپائے رکھا، اور اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس وقت اسلام قبول کرنا اذیتوں مخالفتوں کو دعوت دینا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا۔ ایک اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھپایا۔ نمبر 2، اپنے گھریلو ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ان کے والد ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ مشرکین اور قریش کے سردار بھی تھے، مالدار بھی تھے، اور ان کی تجارت دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلی ہوئی تھی۔ گھریلو ماحول ان کے حق میں نہیں تھا۔ اسلام قبول کر لیا، عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور سے ملاقات بھی ہوئی، مگر اپنے والد سے چھپایا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں، اسلمت یوم عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کے دن میں مسلمان ہو گیا تھا، ولاکنی کتمت اسلامی من ابی الی یوم الفتح، لیکن میں نے فقط اپنے والد اور خاندان سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ جب فتح مکہ سے کچھ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اسلام بخشی، مسلمان ہو گئے، اب راستے کی رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کا اعزاز بھی فرمایا۔ جب مکہ فاتح بن کر آئے تو جہاں آپ نے یہ اعلان کیا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا فہو آمن، امن والا ہوگا، اسے کچھ نہ کہا جائے گا، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا، من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن دیا جائے گا، کچھ نہ کہا جائے گا۔ تو حضرت ابو سفیان کے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الامن قرار دیا، اور وہی گھر حضرت معاویہ کی جائے پیدائش ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الامن قرار دیا۔ والد مسلمان ہو گئے، رکاوٹیں ختم ہو گئی، تو پھر اپنے والد اور خاندان پر بھی اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ حضور پر تو پہلے سے ظاہر تھا، اور اس کی ایک مثال اور بھی ملتی ہے۔ کچھ اور حضرات نے بھی اس طرح کیا، جن میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عباس بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا مکہ میں رہ گئے، ہجرت کر کے مدینہ جانے والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ بدر کی لڑائی کے بعد حضرت عباس نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ حضور نے انہیں مکہ میں ہی رہنے کا حکم دیا، مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ فرمایا کہ مکے کے حالات بھی ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا اسلام کب ظاہر کیا؟ انہوں نے بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، جب حمایت الاسلام عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ لکھا ہے۔ بعض لوگ حضرت معاویہ کے قبول اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی مکہ سے مدینہ آ کے نہیں رہ سکتا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت ملی،
وہ وہاں رہے، یہ اس بات کی علامت ہے ان کا اسلام پہلے کا ہے، ان کا اسلام پہلے کا ہے۔ اور راجح قول کے مطابق سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر وہ مسلمان ہو چکے تھے جب ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی ذہین و فطین، ہونہار، خداداد صلاحیتوں کے مالک، اعلیٰ انسانی صفات اور اقدار کے حامل تھے۔ قبول اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، جبکہ دیگر صحابہ کرام کچھ ہیں جو قبول اسلام سے پہلے تلوار لے کر اسلام اور مسلمانوں سے لڑنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تو میدان احد میں جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی سرگرمی قبول اسلام سے پہلے، جب گھریلو ماحول بھی حضرت نبی کریم کے حق میں نہیں تھا اور حضور کی مخالفت میں تھا، اور آپ کے والد کفار اور قریش کے کمانڈر تھے، سردار تھے، اس سب کچھ کے باوجود حضرت معاویہ کی کوئی سرگرمی، نہ کوئی بول، نہ کوئی عمل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دنیا کی کسی کتاب سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ وحی لکھنے کے لیے بنائے تھے، اور حضرت معاویہ کی ذات گرامی کو غلبہ اسلام کے لیے پیدا کیا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام سے پہلے کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ جب اسلام قبول کر لیا پھر ایسے صدق دل سے حضور کی خدمت کی، تاریخ انسانی میں اس کی مثالیں بھی کم ہی ملتی ہیں۔ حضور کے ساتھ سفر میں رہے، حضر میں رہے، آپ کے وضو کا بندوبست کیا، آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹے، آپ کے ردیف رہے، سفر کے رفیق رہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ حضرت معاویہ کا حضور کے ساتھ حالت سفر میں نقل کی۔ جب کوئی شاگرد استاذ کی صدق کے دل سے خدمت کرے، وہ استاذ کی دعاؤں میں شریک نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کہ اللہ کے رسول نے اس طرح حضرت معاویہ کے لیے دعائیں کی کہ اس کی بھی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امام ذہبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر حضور کے ساتھ سوار تھے، حضور سفر پہ جا رہے تھے، آپ حضور کے ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اونٹ چلتا ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں وہ یوں ہچکولے کھاتا ہوا چلتا ہے، جب اگلے پاؤں اٹھاتا ہے تو بیٹھنے والے پیچھے آ جاتے ہیں، جب زمین پہ رکھتا ہے وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر حضور کے پیچھے سوار تھے۔ جب اونٹ چلا تو یہ آگے پھسل کر حضور کے جسم سے جا کے ٹکرا جاتے، ان کا سینہ حضور کی کمر کے ساتھ مس کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی تھا، خبر بھی تھی، لیکن سوال نوازنے کے لیے کیا، اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا علم نہیں ہوتا، جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ جی تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ جی وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اب اللہ کو کس شے کا علم نہیں ہے؟ وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔
ان اللہ بکل شیء علیم ہے، مگر پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں بندوں کو کچھ دینے کے لیے، ان کو عظمتوں سے نوازنے کے لیے۔ اب حضور کو علم اور خبر تو تھی کہ حضرت معاویہ کا سینہ میری پشت سے لگ رہا ہے، لیکن پھر پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بیٹھ کے ہی ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ملاہ علم، اے اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وحلمن، حلم کا لفظ زیادہ ہے، اور روایت میں الفاظ کی زیادتی معتبر ہوتی ہے، جس میں قلت ہوتی ہے محدثین کا ضابطہ ہوتا ہے، اس کو الفاظ کی کثرت والی روایت پہ محمول کیا جاتا ہے، جن میں الفاظ کم ہو اسے راوی کا صاحب، راوی کی خطا اور نسیان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کر دی، اللہم ملاہ علما وحلما، اے اللہ اس سینے کو علم اور حلم سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضرت معاویہ کو علم ایسا عطا فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کوئی اجتہاد کیا، صحابہ ایک طرف ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے۔ کسی نے کہا حضرت امیر معاویہ تو یوں کہتے ہیں، تو آگے سے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں اصابہ انہ فقیہ، وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ فقیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم صحابہ کے لیے ایسے علم کی دعا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے فرمایا اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، ابن مسعود کے لیے دعا کی، تو انہی گنی چنی شخصیات میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علم کی دعا کی۔ اللہ علم دے ساتھ علم بھی دے، دولت دے تو سخاوت کا جذبہ بھی دے، طاقت دے تو تحمل بھی دے، حسن و جمال دے تو اپنا خوف اور ملاقات کا شوق بھی دے۔ اگر علم ہو علم نہ ہو یہ بھی وبال جان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم اور علم دونوں مانگ، حضرت معاویہ کے حق میں حضور کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں، اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا۔ علم ایسا، صاحب کہتے ہیں اگر صحابہ کرام ایک طرف ہوں، حضرت معاویہ اس کے مقابلے میں کوئی فتویٰ دے تو علم کا عالم یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں اصابہ انہ فقیہ، اور علم کیا، صاحب تطہیر الجنان میں، تطہیر الجنان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم کی شہادت اور گواہی خود دی، خبر خود دی، فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے حوصلے والا، بردبار، حلیم الطبع معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری پوری امت میں، پوری امت پر، پوری امت سے بڑھ کر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ایسے ہی فرمایا پوری امت میں، پوری امت سے بڑھ کر حوصلے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت معاویہ کی شخصیت ہے، نبی کی نگاہ میں حضرت معاویہ کی شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعاؤں میں حضرت امیر معاویہ کے لیے مانگا کہ وہ انہی کا مقدر اور نصیب ہے۔ فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور صاحب کنز العمال میں، کنز العمال میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، علم حساب عطا فرما، عذاب سے بچا۔ اللہ نے دعا قبول کی۔
علم کتاب عطا فرمایا۔ علم کتاب کیا ہے؟ اگر آپ اس کی پاور، طاقت، اہمیت اور عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 19ویں پارہ کی آیات کی جانب بڑھنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی، حضرت سلیمان کہ ایک ملکہ ہے بلقیس، اس کے لیے یہ حالات اور احوال ہیں، ایک تخت بھی ہے۔ تو کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، مجھے اطلاع مل چکی ہے وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت مطیع اور فرما بردار بن کر میری طرف آ رہی ہے، تم میں سے کوئی ہے؟ کون ہے جو ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچا دے؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن، ایک دیو ہے کل جن نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں۔ فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک اور شخص بولا۔ یہ بولنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہ شخص تھا، سلیمان کا صحابی تھا جسے اللہ نے علم کتاب کی دولت سے نوازا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، میں آپ کے پاس لاتا ہوں، اور قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ مجھے اجازت دینے کے بعد آنکھ بند کر کے کھولے، تخت آپ کی خدمت میں ہوگا۔ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت ہزاروں میل کی مسافت سے آپ کی خدمت میں ہوگا۔ یہ تھا کون؟ پاور کیا تھی؟ طاقت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس علم کتاب کی دولت تھی، علم کتاب کی طاقت تھی، علم کتاب کی پاور تھی، علم کتاب کی طاقت، دولت اور پاور سے اس نے دنیا کا سب سے بڑا تخت کھینچ کر پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کی مسافت سے سلیمان پیغمبر کے قدموں میں لا رکھا۔ اللہ کے نبی نے اسی علم کتاب کی دعا مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب، مولا کتاب کا علم معاویہ کو عطا فرما۔ اس نے بھی بڑے تخت فتح کرنے ہیں، قیصر کا غرور خاک میں اس نے ملانا ہے، کسریٰ کا تخت اس نے چھیننا ہے، دنیا کے نصف سے زائد رقبے پر اسلام کا پرچم اس نے لہرانا ہے، نبی کی آمد اور بعثت کا مقصد اس کے ہاتھوں پورا ہونا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کا استعلاء اور غلبہ دو قسم کا ہے، ایک ہے علمی اعتبار سے اسلام کا غلبہ، ایک ہے ظاہری اور مادی اعتبار سے غلبہ۔ علمی اعتبار سے اسلام روز اول سے غالب ہے، غالب رہے گا، علمی اعتبار سے۔ رہا ظاہری اور مادی اعتبار سے غلبہ، یہ کچھ شرطوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مشروط بالشرائط ہے، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی ظاہری اعتبار سے اسلام غالب رہے گا، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی ظاہری طور پہ اسلام غالب نہیں رہے گا۔ خلفائے راشدین کے دور میں شرطیں پائی جاتی تھی، اسلام ظاہری طور پہ بھی غالب تھا، اگرچہ رقبہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے خلافت تک نصف سے کم تھا جو اسلام کے زیر نگین تھا، مگر جو دوسرا رقبہ تھا اس میں بھی کفار جزیہ دیتے تھے، جب اس میں جزیہ دیتے تھے تو وہ اسلام کے ماتحت ہی ہوا، اس لیے اسے بھی غلبہ قرار دیا جائے گا۔ غلبہ تب ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے 64,65,000 مربع میل پر اسلامی پرچم کو بلند کیا، لہرایا۔ جغرافیہ کے ماہرین کہتے ہیں زمین کا جتنا حصہ خشکی پہ مشتمل ہے
وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے، 1,20,00,000 مربع میل، جس کا نصف 60 لاکھ بنتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت سے پہلے 60 لاکھ پورا نہیں ہوتا، استوا کی کیفیت بھی نہیں حاصل ہوتی، کفر غالب تھا رقبے کے اعتبار سے، اسلام مغلوب تھا۔ حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے علاقے فتح کیے، شہروں کے شہر فتح کیے، بستیوں کی بستیاں فتح کی، بڑھتے گئے، اسلام کے جھنڈے گاڑتے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا تو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دنیا کا نصف سے زائد رقبہ، دنیا کے نصف سے زائد علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور نصف سے زائد رقبہ اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا۔ یہ ظاہری اور مادی غلبہ ہے جو کما حقہ ہوا، استوا سے آگے بڑھے، اور پھر بعد نبوت سے دوری کی بنا پر، قیامت سے قربت کی بنا پر خلفاء، حکمرانوں اور سلاطین میں وہ شرطیں نہ رہی، یہ ظاہری غلبہ پھر مفقود ہو گیا۔ قیامت سے پہلے ایک وقت پھر آئے گا جب نزول عیسیٰ ہوگا، ظہور مہدی ہوگا، اس وقت پھر یہ شرطیں اپنے عروج اور کمال پہ ہوں گی، اکمال کے ساتھ پائی جائیں گی، پھر اسلام کا ظاہری غلبہ ہوگا۔ من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے سب یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، کوئی یہودی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ پھر دنیا دیکھے گی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر ایک دفعہ دین کا ظاہری غلبہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم کتاب مانگا، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے تخت فتح کرنے تھے، ریاستیں فتح کرنی تھی، سلطنتوں کو فتح کر کے اسلام کے قدموں میں جھکانا تھا۔ اس لیے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب، سلیمان کے صحابی کے پاس علم کتاب آ جائے، وہ ہزاروں میل کی دوری سے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت کھینچ لیتا ہے۔ محمد کے صحابی معاویہ کے پاس علم کتاب آئے، وہ کیسر و کسرا کے تختوں پہ قبضہ نہ کرے، ان کو فتح نہ کرے، یہ حضور کی شایان شان نہیں ہے۔ نبی کی دعا کی قبولیت کو اللہ نے ظاہر کیا حضرت معاویہ کے اس جہاد کے نتیجہ فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، والحساب، علم حساب بھی عطا فرما۔ علم حساب کیوں مانگا؟ حدیث کے شارحین کہتے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت اور حکومت کی دعا ہے، اے اللہ اسے خلافت بھی عطا فرما، حکومت بھی عطا فرما، خلافت بھی عطا فرما، حکومت بھی عطا فرما۔ اور علم کی جتنی ضرورت حکمران اور حکام کو ہوتی ہے کسی کو نہیں، یہ حکومت کی دعا ہے۔ اور پھر تفسیر الحدیث بالحدیث کے تحت دیگر روایات کو ساتھ ملایا جائے تو مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ اور اپنی کتاب میں نقل کیے۔ حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد ومکن لہ فی البلاد وقہ الحساب۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حضرت معاویہ کو وصیت فرمائی، یا معاویہ، البدایہ والنہایہ میں ہے، ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل، اگر اللہ تجھے حکومت دے تو اس سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف کرتے رہنا۔ ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل، وفی روایت احسن، اسے اچھے طریقے سے چلانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تو مجھے روز روشن کی طرح اس بات کا یقین ہو گیا
کہ اس وقت تک تیری موت نہیں آئے گی جب تک امت کی باغ دوڑ تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتی، جب تک نبی کی یہ دعا پوری نہیں ہو جاتی۔ اور اللہ نے حکومت عطا کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اپنی امت کو گائیڈ کیا ہے، اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، کیسے چلنا ہے، کس کی مان کے چلنا ہے۔ اپنے متصل بات امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے متصل بات تو ابو بکر و عمر کی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک روایت میں جو مستدرک حاکم میں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ساتھ شامل کر لیا۔ قبیلہ بنو المستلق نے حضرت انس کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ آپ کے بعد زکوٰۃ کس کو دیا کریں؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر کو دینا، ان کے بعد عمر کو دینا، ان کے بعد عثمان کو دینا۔ ایک مرحلہ آگے بڑھ کے امت کی رہنمائی ہو گئی کہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان۔ چوتھے مرحلہ میں کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی کی، فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیاء عثمان، اقضاہم علی۔ اب چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو لایا گیا۔ یہ بھی امت کی رہنمائی ہو گئی کہ ان تین کے بعد کس کی بات ماننی ہے، کس کی اقتداء اور کس کی اتباع کرنی ہے۔ پھر امت کی رہنمائی کی، فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ حسن میرا سردار بیٹا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور پھر اس کا اختصار اللہ کے نبی نے اپنے ان جامع کلمات میں ذکر فرما دیا، کیونکہ آپ صاحب جوامع الکلم ہیں۔ مشکات اور مسلم میں روایت آتی ہے فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی خلافت اور پھر خلافت سے دستبرداری اور اس کے زمانے کے اختصار کے اشارات حضور کی اس جامع حدیث میں موجود ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، قیامت تک کے لیے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں، صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ ایک وفد حضور کی خدمت میں اپنا کوئی مسئلہ اور کیس لے کر آئے، مسئلہ لے کر آیا، کیس لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے حضرت ابو بکر و عمر کو طلب کیا، آئے، ان سے مشورہ لیا۔ وہ کوئی خاص بات نہ کہہ سکے، اتنا کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ۔ آ گئے۔ اب وفد کو کیا کہا؟ احضروا امرکم، اپنا کیس ان کے سامنے رکھو۔ ادعو معاویہ، احضروا امرکم، اپنا کیس ان کے سامنے رکھو۔ کیوں؟ آگے دلیل ذکر کی، فرمایا فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ بڑی قوت اور پاور والا ہے، بڑی امانت اور دیانت والا ہے، کسی سے مرعوب ہو کے فیصلے میں نقص نہیں رہنے دے گا، سائڈ نہیں مارے گا، نہ کسی کی قوت سے مرعوب ہوگا اور نہ کسی لالچ کی وجہ سے کسی پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گا۔ امین، امانت دار بھی ہے۔ اب شیخین بڑے حیران ہوئے، ہم عمر میں بڑے، نبی کی قرابت میں بڑھے، صحبت کو پہلے سے حاصل کرنے والے، بدر و احد میں لڑنے والے، مشائخ قریش کے، اللہ کے رسول ایک قریشی نوجوان کو بلا رہے ہیں اور اسے اس کیس کا فیصلہ سپرد کر رہے ہیں۔ تحیر تھا، حیرانگی تھی، ہونی بھی چاہیے، لیکن حضور تو اپنی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ کے لیے حکومت اور خلافت کی دعا کر چکے ہیں۔ اب حضرت معاویہ کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور اعتماد بھی دلا رہے ہیں کہ جب میرے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا تھا، اللہ کے نبی اس کا فیصلہ مانتے تھے، تو میرے جانے کے بعد تم اس کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے؟
یہ انداز تربیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیج دیا مکہ میں، خود مدینہ میں رہے۔ اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کا مصلی سپرد کر دیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، صحابہ سب کے سب حضرت ابو بکر کی اقتداء اور امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی زندگی میں سپرد کیا۔ کیوں؟ تاکہ اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو میرے ہوتے ہوئے کہے، میں اسے سمجھا کے جاؤں۔ جب کسی نے نبی کے ہوتے ہوئے لب سے لب نہیں ہلایا تو بعد والوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں حضرت ابو بکر کی امامت اور خلافت پہ تبصرہ کریں۔ صحابہ کو بھی سمجھایا، امت کو بھی بتایا، صحابہ کو بھی سمجھایا، امت کو بھی بتایا۔ یہ تربیت ہے کہ میرے بعد امت کی باغ دوڑ کس کے ہاتھوں میں آنی ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے حضور نے امت کی رہبری اور رہنمائی کا سامان چھوڑا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرنا، اور پھر اپنی موجودگی کے باوجود، ابو بکر و عمر کے ہونے کے باوجود فیصلہ حضرت معاویہ سے کروانا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا امت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ٹریننگ میں اب دے رہا ہوں، اس وقت زبان کھولنے والوں کی زبانوں کو بند کرنے کا انتظام اب کر رہا ہوں کہ جب نبی کے ہوتے ہوئے فیصلہ یہ کرتے تھے تو نبی کے چلے جانے کے باوجود ان کے فیصلے کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ تو اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، یہ حکومت کی دعا ہے۔ اور پھر فرمایا وقہ العذاب، اے اللہ عذاب سے بھی بچانا۔ عذاب سے بچانا چیمانہ دارت، یاد رکھیے حاکم وقت علام الغیوب تو اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب نہیں ہوتا۔ معاملے کو سمجھنے میں، فیصلہ کرنے میں، اس کے نفاذ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے معصوم فقط انبیاء ہے، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ محفوظ ضرور ہیں، معصوم فقط انبیاء ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، اور رقبہ بھی کتنا ہونا تھا؟ نصف سے زائد۔ جغرافیہ کے ماہرین نے کل رقبہ 1,20,00,000 مربع میل لکھا، اور ان کے زمانے خلافت میں اسلام کے زیر نگی 64,65,000 مربع میل تھا، جو نصف سے زائد رقبہ ہے۔ اگر ان سے کسی فیصلہ میں غلطی ہو جاتی ہے، حضرت داؤد اور سلیمان کا فیصلہ قرآن بیان کرتا ہے، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کی رائے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ نبی کے فیصلے پہ قرآن کہتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر۔ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے مولا قیل عذاب، عذاب نہ دینا، مواخذہ نہ کرنا۔ تیرا نبی پہلے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے معاویہ کا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ ہے حضور کے ہاں حضرت معاویہ کی شخصیت۔ ایک حدیث میں تین دعائیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اے اللہ اسے ہادی بنا، راہ ہدایت دکھانے والا، مہدی بنا خود ہدایت یافتہ، واہدی بھی ذریعہ ہدایت بھی بنا، ذریعہ ہدایت بھی بنا، خود بھی ہدایت پہ ہو، لوگوں کو راہ ہدایت بھی دکھائے، اور کبھی یہ بول کے نہ بھی بتا سکے تو جو اسے دیکھتا جائے وہ خود ہدایت پہ آتا جائے۔ واہدی بھی، اسے ذریعہ ہدایت ہی بنا دے، ذریعہ ہدایت ہی بنا دے، اسے دیکھ کے لوگ اپنے قول اور عمل کو درست کریں۔ اور پھر اللہ نے حضور کی دعا کو قبول بھی کیا، ہادی بنے، مہدی بنے، واہدی بھی ذریعہ ہدایت بنے۔
صحابہ اور تابعین کہتے ہیں لو ادرکتم معاویہ، اگر تم حضرت معاویہ کو ملتے لقلتم ھذا المہدی، تم کہتے یہی مہدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی آئے نہیں، ان کا ظہور قیامت کی 6 بڑی علامات میں سے ہے، آئے نہیں، آپ نے ان کے اوصاف بیان کیے، کمالات بیان کی، خوبیاں بیان کی، خصوصیات بیان کی، اوصاف احوال و کیفیات کو بیان کیا، آئے تو نہیں لیکن نبی کا بیان صحابہ کے سامنے تھا۔ تو صحابہ کرام وہ ساری کی ساری کیفیات، اوصاف اور خوبیاں حضرت معاویہ میں پاتے، کہتے لوگوں اگر کسی نے مہدی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، اور بعد والوں کو دیکھنے والے کہتے تم نے معاویہ کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تم کہتے مہدی یہی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کی قبولیت ہے۔ کنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، حضرت معاویہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح پیش ہوں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ڈھکی ہو۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا حضرت معاویہ سے جو بھی لڑے گا حضرت معاویہ اس پہ غالب آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اعتماد کتنا تھا، معتمد تھے، منظور نظر تھے، برادر نسبتی تھے، اعتماد کی کیفیت۔ اس سے پہلے ایک حوالہ سنیے، صاحب الحضارۃ الاسلامیہ نے لکھا ہے ظہور اسلام کے وقت پورے عرب میں 17 آدمی پڑھے لکھے تھے جن میں حضرت امیر معاویہ سر فہرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو پرکھا، پہچانا۔ ایک دن جبرائیل آئے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں جبرائیل سے مشورہ کیا کہ میں معاویہ کو وحی کا کاتب بنا لوں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا استکتبو، ضرور کاتب وحی بناؤ، کیونکہ فَإِنَّهُ أَمِينٌ، یہ بڑا امانت دار ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ معصوم فرشتہ۔ فرشتے سارے معصوم ہوتے ہیں، انسان سارے معصوم نہیں ہوتے، عصمت انبیاء پہ ختم ہے۔ استکتبہ فَإِنَّهُ أَمِينٌ، کہا ٹھیک ہے، تو چلے گئے۔ اللہ نے پھر واپس بھیج دیا، اوپر گئے ہی تھے کہ پھر واپس آ گئے، اب اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، اور حضور کو آ کے پیغام کیا دیتے ہیں؟ یا محمد اقرا معاویۃ السلام، معاویہ کو اللہ کا سلام پیش کر دو، واستوصی بہ خیرا، اور اسے یہ بھلا کام سپرد کر دو، کتابت وحی کا۔ کیوں؟ اب جبرائیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا واستوصی بہ خیرا، یہ بھلائی کا کام ان کے سپرد کر دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ عَلَى كِتَابِهِ وَوَحْيِهِ، یہ اللہ کی کتاب اور وحی کے معاملے میں بہت امانت دار ہے۔ وَنِعْمَ الْأَمِينُ، اور بڑا تگڑا امانت دار ہے۔ جیسے وحی لانے والے فرشتے کا امین ہونا ضروری ہے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اسی طرح وحی لکھنے والے کا بھی امین ہونا ضروری ہے، اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، نعم الامین، تگڑا امانت دار، اللہ کے حکم سے وحی کا قلمدان حضرت معاویہ کے ہاتھوں میں آیا۔ پھر حضرت معاویہ حضور نے بلائے، آئے، ان کے کان میں یہاں پینسل تھی، جیسے لکھنے والے کاتب اور منشی لوگوں کے کان میں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا معاویہ تیرا کیا خیال ہے، تجھے وحی کا قلمدان نہ سونپ دیا جائے؟ سونپ دیا گیا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، حضور نے جو شاہان عالم کے نام خطوط لکھے، ان خطوں کی کتابت حضرت معاویہ کرتے، حضور کے پاس جو خطوط آتے ان کے جوابات حضرت معاویہ لکھتے۔ اس سے بڑھ کے اعتماد کیا ہوگا؟ ہم تو جس پہ اعتماد نہ ہو اسے اپنا چوکیدار نہیں رکھتے، اعتماد نہ ہو ڈرائیور نہیں رکھتے، اعتماد نہ ہو چپڑاسی نہیں رکھتے، اعتماد نہ ہو سفر میں ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ اور اللہ کے نبی نے وحی کا قلمدان دے دیا، اللہ کے نبی نے اپنا سیکرٹری منتخب کیا، اللہ کے نبی نے اپنے خطوط لکھوائے، اللہ کے نبی نے جوابات حضرت معاویہ سے لکھوائے۔ اس سے بڑھ کے اعتماد کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے نبی کے ہاں حضرت معاویہ معتمد بھی تھے، نبی کے منظور نظر بھی تھے، معتمد بھی تھے،
منظور نظر بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ کی بڑی عظمتیں ہیں۔ میں نے ان کی عظمت کا ایک پہلو ذکر کیا کہ نگاہ نبوت میں ان کی شخصیت کیسی تھی، نگاہ نبوت میں ان کی شخصیت کیسی تھی، اور ہو بھی کیوں نہ، نبی کی ایسی اخلاص سے خدمت، ایسی سچی محبت۔ عمرۃ القضاء کے موقع پہ بال کاٹنے لگے تو جتنے بال مضبوطی سے پکڑتے اتنے ہی بالوں پہ کینچی چلاتے کہ اضافی کوئی بال کٹ کے زلف مصطفیٰ کا زمین پہ نہ چلا جائے۔ ناخن کاٹتے ایک ایک پرزہ سنبھالتے، کپڑے میں باندھ کے رکھے، اور جب وفات کا وقت قریب آیا اپنے ورثاء کو سر فہرست وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں اتارنے لگو تو یہ نبی کے بال، یہ نبی کے ناخن، یہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں وجود مصطفیٰ ہوتا ہے اللہ وہاں عذاب نہیں دیتے، جہاں وجود مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں دیتے۔ حضرت امیر معاویہ نبی کے صحابی ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہماری قوم تو وہ ہے جو پیر کی بلی کا احترام کرتی ہے، پیر کے کتوں کو چومتی ہے، اس کی چوکھٹ اور دہلیز، اس کی مٹی کو خاک شفا قرار دیتی ہے۔ جب 14ویں صدی کے بے عیش پیر کی عقیدت کا عالم یہ ہے، ہم جتنا بھی کہیں یار اس کے سر پہ داڑھی نہیں ہو، تسی تے گستاخ ہو، تو انہوں کی پتہ ہے، ہم کہیں یہ نمازیں نہیں پڑھتا، اور تجھے کیا پتا، اس کی تو بلیوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ پیر کی بلیوں کا احترام کرنے والی قوم کو جب نبی کے صحابی کا معاملہ آتا ہے اس وقت عقل کا دامن تھامنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ نبی کے صحابی ہے حضرت امیر معاویہ، اور جیسے نبوت رب کا انتخاب ہوتی ہے ویسے ہی صحابیت رب کا انتخاب ہوتی ہے۔ میں اور آپ ووٹ کی پرچی سے صحابی نہیں بناتے، ہم ووٹ کی پرچی سے کونسلر کا انتخاب کر سکتے ہیں، ناصب اور چیئرمین کا انتخاب کر سکتے ہیں، ایم پی اے اور ایم ایل اے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن نبوت اور صحابیت کا انتخاب رب کرتا ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر میرے رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انبیاء کا انتخاب بھی خود کیا، اصحاب مصطفیٰ کا انتخاب بھی خود کیا، انتخاب رب کا ہے۔ یہی وجہ ہے جس ذات کو منصب نبوت پہ فائز کیا انہیں چیر تو دیا گیا، آدم تا عیسیٰ۔ کوئی ایک مثال پیش کیجئے کہ کوئی نبی نبوت سے دستبردار ہوا ہو۔ صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ تختہ دار سے جھول گئے، تیل کے کڑاہوں میں چھلانگے لگا گئے، دہتے انگاروں پہ چلنا پڑا، چل گئے، ظلم و ستم سہ گئے، اور تپتی ریت پہ لیٹ کے آہت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دنیا کو یہ کہہ گئے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ٹکڑے ہو گئے، سمیہ کے ٹکڑے ہوئے، نادیہ کو دھکے دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت عمار کو شہید کیا گیا، حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، پہ بہا، عثمان کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے ظلم و ستم کیا گیا۔ کوئی ایک تو دکھاؤ جس نے کہا ہو میں ایمان سے دستبردار ہوتا ہوں، میں صحابیت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تیرے انتخاب کو ٹوٹتے ہم نے دیکھا ہے، استعفے پیش کرتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن نہ نبی دستبردار ہوتا ہے نہ نبی کا کوئی صحابی دستبردار ہوتا ہے، کیونکہ یہ انتخاب رب کا ہوتا ہے۔ جس کا انتخاب رب کرے تو پیر کی بلیوں کا تو احترام کرے، اور جب اس صحابی کی بات کی جائے تو کہے نہیں میں حضرت معاویہ کو نہیں مانتا۔ تیری اپنی نبی سے محبت مشکوک ہو جاتی ہے، تیری اپنی دین سے وفا مشکوک ہو جاتی ہے، تیرا ایمان محل نظر ہو جاتا ہے۔ اور جس پہ نبی کو اعتماد ہو، نبی کے محبت کے دعوے دار کو نہ ہو، بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ توحید کا تعلق فطرت سے ہے، رسالت کا تعلق جذبہ محبت سے ہے، اور صحابہ کی عظمت کا تعلق عقل سلیم سے ہے۔ کوئی بھی عقل دوست انسان صحابہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، نسبت ان کی نبی سے ہے۔ اور کہتا ہوں توجہ، صحابہ پہ تبصرہ کرنا یہ ہمارا لیول ہی نہیں، ہماری اوقات نہیں۔ جب امام صاحب مصلی پہ ہوں، ایک فقہی مسئلہ ذکر کرتا ہوں، امام صاحب مصلی پہ ہوں،
तरावी पढ़ा रहे हो, गलती की। अब लुकमा देने वाला अगर तो उस धारे में होगा लुकमा दे सकेगा। बाहर का आदमी लुकमा दे को उठा ले तो सबकी नमाज जाती रहेगी। उस धारे में आना जरूरी है लुकमा देने के लिए। तो सहाबा पे तबसरा करने के लिए भी जमात सहाबा उस धारे में जाना जरूरी है। जैसे इमाम को बाहर का बंदा लुकमा नहीं दे सकता, सहाबी पे गैर सहाबी भी तबसरा नहीं कर सकता। वो आपस में जो भी करे, वो आपस में जो भी करे, मेरी और आपकी औकात नहीं है। और हजरत मुआविया की सबसे बड़ी अजमत ये है, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। और मुहद्दिसीन और अस्माउर रिजाल के माहिरीन कहते हैं किसी भी हदीस के रावी पे तब तक जरा और बास करो जब तक ये तायुन न हो जाए कि ये रसूलुल्लाह का सहाबी है। तब तक उसके निजी मामलात को देखो, शख्सियत और किरदार को देखो, औसाफ व कमालात को देखो, अल्ट्रासाउंड पूरा करो। लेकिन जब पता चल जाए ये सहाबी है तो फिर तहकीक के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो। हाथों को उठा के कहो मोहम्मद ने फरमाया है असहाबी कुल्लुहुम उदूल, अहले सुन्नत वल जमात ये तहकीक जरूर करते हैं ये रावी सहाबी है या गैर सहाबी है। जब ये तय हो जाए कि ये सहाबी है उसके बाद वो बास और जरा नहीं करते। वो कहते हैं जब सहाबी है तो सब सहाबा आदिल हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। और आदिल जो आपस में झूठ नहीं बोल सकता, इससे अदालत खत्म हो जाती है, वो अल्लाह और उसके रसूल के मामले में बतरी के औला झूठ नहीं बोल सकता। तो जब पता चल जाए साहबी वो आपस में जो भी करे, हजरत अली और मुआविया इमाम और मुक्तदी एक दूसरे को लुकमा दे ले सकते हैं, बाहर वाले का ये हक नहीं है। वो आपस में करते हैं करे, हमारा ये हक नहीं है। हक क्या, औकात ही नहीं है, हमारी ये औकात ही नहीं है। बदबू मुंह से आती हो तबसरा हजरत मुआविया पे करता हो, गुस्ल के फर्जों का पता ना हो तनकीद साहबा पे करता हो। हमें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपनी सोचो फिक्र का ज़ाविया बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।